ایک تصویر میں وہ طاقت ہوتی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے، اور کیمرہ محض لینز اور بٹن نہیں بلکہ ایک زندہ کہانی سنانے والا ذریعہ ہے۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے عالمی فوٹوگرافی ڈے کی، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ فوٹوگرافر اسمار حسین بلوچ۔ ان کا کیمرہ محض مناظر قید نہیں کرتا بلکہ جذبات، احساسات، ثقافت کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ ان کی تصاویر میں آپ کو روشنی اور سائے کا حسین امتزاج ملے گا، اور فریم کی خوبصورتی، ترتیب اور ایک ایسی کہانی ملتی ہے جو دیکھنے والے کو اپنے ساتھ باندھ لیتی ہے۔ انہوں نے اپنے کیمرے کے ذریعے پاکستان کے خوبصورت پہاڑوں، وادیوں، شہروں، گلی کوچوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن آج وہ اپنی فوٹوگرافی کے ذریعے ایک اور نئے مشن پر ہیں۔ آج وہ بنیر میں موجود ہیں، سیلابی صورتحال دیکھ رہے ہیں، بے بس پاکستانیوں کی کہانی دنیا تک پہنچا رہے ہیں، ان کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ مزید اسی حوالے سے انہی سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم اسمار، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ہم عالمی فوٹوگرافی ڈے پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن فی الحال آپ جہاں پر موجود ہیں وہاں تباہی کے مناظر ہیں جو ابھی تک ہم پہلے کی اور اب کی تصاویر کچھ دیکھ سکیں یا کچھ ویڈیوز دیکھ سکیں۔ آپ وہاں موجود ہیں، بتائیے گا کیسی صورتحال ہے اس وقت بنیر کی؟ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ ایکسپریس نیوز آپ کا انوائٹ کرنے کا اس فوٹوگرافی ڈے پہ۔ اور یہاں پہ بنیر میں میں موجود ہوں، بنیر پیر بابا جو ایگزیکٹ لوکیشن ہے۔ تو پیر بابا میں جو فلڈ کلاؤڈ آؤٹ برسٹ فلڈ آیا ہے وہ گزر گیا، ریلا بہت تیزی سے گزر گیا، لیکن اس نے پیچھے جتنا بڑا ڈیزاسٹر چھوڑا ہے شاید اس کو سالوں لگ جائیں ریکور ہونے میں۔ جس جگہ پہ ابھی میں موجود ہوں، جس گھر میں موجود ہوں، ان لوگوں کا بالکل جو یہ واٹر سٹریم ہے، واٹر سٹریم کے ساتھ ہی ان کی دکانیں، ان کا بزنس پیر بابا مزار کے بالکل بیک سائڈ پہ یہ آبادی ہے، کچی آبادی ہے۔ تو ان لوگوں کو پانی کراس کر کے گیا اور ان کا کچھ بھی نہیں بچا۔ ایون یہاں پہ کچھ ڈیتھس بھی ہوئی ہیں، اور 2 دن پہلے میں نے یہاں پہ ایک بچی کی وہ بھی ڈیڈ باڈی بھی یہاں سے ریکور ہوئی ہے۔ جو روڈ ہے مین پیر بابا سے جو پشونی گاؤں ایک ہے، پشونی، اس گاؤں کو جو روڈ جا رہا ہے تو میکسیمم ٹریفک یا جو ریلیف کے کام چل رہے ہیں پرائیویٹ یا باقی وہ وہاں پہ چل رہے ہیں۔ تو اس علاقے میں ذرا لوگوں کا ہائی لائٹ نہیں ہوا، یا اس علاقے میں باقی این جی اوز کی اور باقی لوگوں کی نظر نہیں پڑی، تو ہم بیسیکلی فوٹوگرافرز مل کے اس ایریا میں آئے تاکہ اس ایریا کو کور کریں، اس کو ریلیف کی ایکٹیویٹیز بالکل ایڈ کریں۔ اسمار، ہم دیکھ رہے ہیں بنیر میں بہت تباہ کاریاں ہو رہی ہیں اور بہت سے مناظر ہمارے سامنے آ ہی رہے ہیں، لیکن آپ چونکہ وہاں پر خود سے موجود ہے، بتائیے گا کہ کیا ہوا کلاؤڈ برسٹ کے بعد، آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں جو پہلے کبھی یہاں پر نہیں دیکھا گیا؟ جی اچھا، یہاں پہ سب سے جو بڑا سیلاب آیا تھا وہ 1992 میں آیا تھا مقامی لوگوں کے حساب سے۔ وہاں پہ جہاں پہ پانی آیا اور پانی رک گیا، بٹ یہ جو کلاؤڈ برسٹ تھا اس کی جو ہائٹ تھی، مطلب اتنے کم ٹائم میں، اتنے کم سپین میں اس کی ہائٹ 14 فیٹ تک تھی۔ مطلب ایک سلوپ پہ 1 فٹ 2 فٹ پانی کی سمجھ آتی ہے، لیکن ایک سلوپ پہ 10 12 فٹ 14 فٹ پانی جب آئے تو اس کی پاور سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی پاور میں آیا ہوگا۔ وہ جتنا ڈیبریس لے کے آیا اور جتنے بڑے بڑے بولڈرز اور سٹونز لے کے آیا، وہ لوگوں کے کمروں میں پڑے ہیں۔ کمرے میں وہ کیسے آیا، اتنی پاور سے آیا کہ اس نے دیواریں کراس کر کے۔ تو ان کو مشینری چاہیے، ان کو ایسی لیبر یا ایسی مین پاور چاہیے جس سے یہ کلیئرنس کر سکیں۔ تو یہ جو پانی کا اتنا زیادہ آؤٹ برسٹ تھا، ایک تو ہائٹ بہت زیادہ تھی اور پھر ویڈتھ میں بھی زیادہ تھا، 80 to 100 فیٹ سے بازار سے گزرا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کافی لوگوں کو پریشانی ہے کہ ہم اس سامان کو نکالیں گے کیسے، اس ڈیبریس کو نکالیں گے کیسے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے کچھ ہمارے پاس تصاویر ہیں ایسی جو اسمار کے کیمرے کھینچی گئی ہیں، کیونکہ خوبصورتی جو پاکستان کی دکھانے میں، خاص طور پر جو شمالی علاقہ جاتا ہے اس کے قدرتی مناظر کو دکھانے میں بڑا کردار رہا ہے اسمار کا بھی۔ یہ خوبصورت علاقے جو اس وقت پتہ نہیں کس تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں، یہ جو خوبصورتی ہے یہ اسمار کی ہی تصاویر ہیں جو انہوں نے وہاں پر کیپچر کی ہیں، اور اس کے بعد کتنا ہی تکلیف دہ اسمار کے لیے بھی ہے کہ وہ وہاں موجود ہیں اور اس تباہی کو وہ خود وٹنس بھی کر رہے ہیں۔ یہ وہ خوبصورتی ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اب کے جو مناظر ہیں، جو تازہ ترین صورتحال ہے، وہ بھی اسمار نے ہمیں بتائی بھی ہے، دکھائی بھی ہے، بڑی تکلیف دہ ہے۔ اسمار کیا کہیں گے؟ یہ جو قدرتی آفات ہیں، ڈیفینیٹلی اس میں ہم خود نہ خود پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، یہ ہم سب کا حصہ ہے، اس میں ڈالا گیا ہے اور اب نتائج ہم سب بھگت رہے ہیں۔ آپ وہاں موجود ہیں، امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ وہ بہتر انداز میں چل رہی ہیں، امداد پہنچ رہی ہے یہاں تک؟ اچھا، اس میں میں یہ ایڈ کروں گا کہ یہاں پہ ریپڈ جو ریسپانس دیا ہے وہ ریسکیو 1122 الخدمت، آرمی، کے پی گورنمنٹ، انہوں نے بہت ریپڈ ریسپانس دیا ہے۔ کیونکہ میں سیکنڈ ڈے یہاں پہ موجود تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ روڈ پہ ہر جگہ پہ ان کی مشینری بھی جا رہی ہے ریلیف کا۔ ایک ایشو یہاں پہ ہے
وہ ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جو نیچے والے ایریا سے لوگ ہیں یا اسلام آباد یا جس ایریا سے بھی آ رہے ہیں سوابی جو بھی ایریا سے آ رہے ہیں یہاں پہ اسپیکٹیٹر 60 to 70% وہ لوگ صرف یہ دیکھنے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے. تو اس سے جتنی پریشانی ہمارے اداروں کو ہو رہی ہے, ٹریفک والوں کو ہو رہی ہے, گورنمنٹ کو ہو رہی ہے کہ وہ مشینری لے جا ہی نہیں پا رہے. مطلب مجھے 2 گھنٹے ویٹ کرنا پڑا پیر بابا بازار سے پہلے. اس کے بعد میں نے گاڑی سائڈ پہ کی اور میں کلومیٹر تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر میں پیدل گیا ہوں, تب جا کے مجھے یہ جگہ ایکسیس ہوئی ہے. اور پھر جا کے ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ جتنے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں کائنڈلی آپ یہاں پہ آفت گزری ہے, یہاں پہ ایک اللہ کا عذاب گزرا ہے, ایک بہت بڑی آزمائش گزری ہے لوگوں پہ. تو آپ روڈ پہ ٹھہر کے اسپیکٹیٹر بن کے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ جو مٹی نکال رہے ہیں. مجھے خود ایک بندے نے کہا کہ یار یہ میرے ہاتھ سوج گئے ہیں, میرے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں, لیکن میں سامنے ان 5-6 لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, یہ تب سے میری ویڈیو بنا رہے ہیں. تو اگر ان میں سے ایک بندہ 2 بندہ بھی مجھے جوائن کر لیتے یا ایٹ لیسٹ اس روڈ کو خالی کر دیتے تو ایون ایمبولینس کو راستہ اتنی مشکل سے مل رہا تھا کہ مطلب ابھی کل میں ایک نوٹیفیکیشن پڑھ رہا تھا کہ گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ جتنے بھی اسپیکٹیٹرز ہیں یا جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ہم روک رہے ہیں. وہ روکنا چاہیے اور لوگوں کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ کائنڈلی اس جگہ پہ اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہے تو بلا وجہ نہ آئے. بالکل, ہم بھی درخواست کریں گے کہ اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو فی الحال ان جگہوں کو اوائڈ کریں تاکہ یہاں پر امدادی کارروائیاں جو ہے نا وہ بہتر طور پر ہو سکیں. تو اسمار بتائیے گا یہاں پر کیا جو امدادی سامان پہنچانے کے لیے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں ان کی تقسیم اور ترسیل میں بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے؟ اچھا, اس میں جو ماؤنٹین ایریاز ہیں کچھ ولیجز کا تو سوشل میڈیا پہ آ گیا کہ جی یہ ولیجز جو ہیں یہ بالکل صفائی سے مٹ گئے ہیں. بٹ ابھی بھی ہماری میڈیکل کی ٹیمز کچھ گئی ہوئی ہیں, وہ پیر بابا کے رائٹ سائڈ پہ کچھ ولیجز ہیں اوپر, ان جگہوں پہ گئی ہیں. وہاں پہ تو کسی کو ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں پہ بھی پانی گزرا ہے. تو جو ادارے ہیں جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی یہی اسی چیز میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ اس کی اسسمنٹ کر سکے کہ کتنا ایک نقصان ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو اسٹیپ یہ ہے کہ اسسمنٹ کریں, لوگوں کا اندازہ کریں. پہلے تو ریسکیو والا عمل ہو گیا لیکن ابھی بھی ڈیبریز کے نیچے ڈیڈ باڈیز ہیں, تو وہ اسکین کی مشینیں یا باقی مشینوں کے ساتھ ڈیبریز نکال رہے ہیں. سیکنڈ فیز ہے ریلیف میں ڈیٹا لینا اسٹارٹ کر دیا. ایون ہم خود بھی ہیلپ کر رہے ہیں کہ جتنا ہم ڈیٹا لے سکیں اس میں CNIC. اب ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ کچھ ادارے ہیں جو ان سے CNIC اور چیزیں اور یہ ڈیٹا لے رہے ہیں جو ضروری بھی ہے, بٹ ان کے پاس ان کے کپڑوں کے علاوہ کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہو. ان کے والٹس, ان کے ID کارڈز, ان کے موبائل فون سارے چلے جا چکے ہیں. تو اس کا کوئی الٹرنیٹ ایک طریقہ بنانا پڑے گا کہ پتہ چل سکے کہ کس کو ہم نے کیسے امداد دینی ہے. یہ ڈیفیکلٹی بھی آ رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا اسمار, عالمی فوٹوگرافی ڈے ہے, اس پر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. آپ فوٹوگرافی کی اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں, خاص طور پر ایسی جو قدرتی آفات ہیں اس کے دوران, کہ کیسے دیگر انسانوں کو یہ لوگ ہیں جو تکلیف میں ہیں ان کے درد سے آشنا کرتی ہے, اور خاص طور پر جب آپ خود وہاں موجود ہیں اور آپ بھی ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ آپ کس پروسیس کے تحت ان کی مدد کر رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ ان کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں؟ اچھا, ہمیں ایک یہ چیز ہے کہ ہم نادن ایریاز جب بھی جاتے ہیں, KPK ہو گیا, چترال, گلگت بلتستان, ہم ایگزرشن ٹرپس کے لیے جاتے ہیں, گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں, اس سے ہمیں سکون ملتا ہے. لیکن جب ان پہ ڈیزاسٹر آتا ہے, چیزیں آتی ہیں, تو ان کے 2-3 مسائل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا ڈیپینڈنسی جو ان کی ہے وہ ٹوریزم پہ ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. سیکنڈ, ان کے روڈز بند ہو جاتے ہیں. تیسرا, ان کا پوچھنے والا یا میڈیا کے ایز سچ ایکسیس نہیں ہوتی, روڈز بلاک ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان تک پہنچا نہیں جا سکتا. تو ایز فوٹوگرافر ہمیں پتہ ہے جگہوں کا, ہم اسٹریٹ سب کچھ ہمیں پتا ہے, تو ہم ایز فوٹوگرافرز جوائن کرتے ہیں, گروپ کرتے ہیں, جس سے ہماری ابھی GB میں 3 فوٹوگرافرز کام کر رہے ہیں, ان میں کام کر رہے ہیں, چترال میں کام کر رہے ہیں, ہم خود KPK میں کام کر رہے ہیں. تو فوٹوگرافی سے ہم سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں کہ اس حد تک آفت آئی ہے, اس حد تک نقصان ہوا ہے. تو ایٹ لیسٹ جو ادارے ہیں, خدمت والے ادارے, ایون میرا آرٹیکل بھی پبلش کر رہا ہوں لیڈ پاکستان یا ڈان باقیوں پہ, کہ ایٹ لیسٹ ہماری پکچر سے ایک تصویر وہ کچھ بتا دیتی ہے جو الفاظ نہیں بتاتے. تو میں نے خود بھی کچھ پکچر شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ بھی, اور باقی میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں کہ ان پکچرز کو دیکھیں اور ایک ایسٹیمیٹ لگائیں. بالکل ایسے اس کے ایسٹیمیٹ لگایا جا سکتا ہے, تخمینہ لگایا جا سکتا ہے کتنا نقصان ہوا ہے, اور اس کے لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے, کیونکہ ہم آف ایئر اس پہ بات بھی کر رہے تھے اور آپ نے مناظر بھی وہ دکھائے تھے. ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو بھی دکھائیں کہ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور آپ وہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں. آپ گھر کی بات کر رہے تھے, ذرا اسے ہاریزونٹل کر کے ہاریزونٹلی دکھائیے گا کہ کیا لینڈسکیپ کر کے, کہ یہاں پر جہاں پر آپ موجود ہیں گھر میں, ان کے کیا حالات ہیں. کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ آسمانی آفت آئی ہے اور وہ اپنے آثار چھوڑ گئی ہے. ذرا دکھائیے گا. جی, یہ میں جس گھر میں بیٹھا ہوں یہ بالکل پیر بابا بازار میں ہے, اور آپ اس کی کنڈیشن چیک کریں
کہ اس میں تقریباً 4-5 فیٹ ابھی بھی ڈیبرس ہے اور اس میں اتنا پانی گزر چکا ہے. اگر آپ دیواروں پہ نشان دیکھیں تو یہ 6 to 7 فیٹ پانی گزر چکا ہے. اور یہ جو جگہ ہے اگر آپ میرے نیچے دیکھیں تو اس کے نیچے ایک پورا منی فریج ہے جو اس کے انڈر ہے. اگر روم میں اگر آپ دیکھیں تو روم میں ان کے جو چارپائیاں وغیرہ ہیں ان سب کے اوپر سے یہ سب کچھ سامان گزر گیا ہے. اور ان کے یہ کپڑے دیکھیں, دیواریں دیکھیں, سب کچھ گر گیا ہے ان کا. دیوار ان کا پہ آپ سامان اندر کی اگر میں آپ کو حالت بتاؤں تو اندر بھی سب کچھ ان کا جو بالکل رہنے کے قابل نہیں ہے. اور ہم دیواروں پہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ نشان موجود ہے جہاں تک پانی نشان موجود تھا. اور آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ فریج جو ہے وہ زمین میں دھنس چکا ہوا ہے. جی, فریج زمین میں دھنس چکا ہوا ہے. اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں تو یہ اگر رومز دیکھیں تو رومز میں یہ بیڈ اگر یہ آپ کو بیڈ نظر آ رہا ہے. اللہ. اچھا, اسمارٹ جس طریقے سے یہ گھر کا سارا سامان ہے, اسی طرح بہت ساری جگہوں پر جہاں کوئی مدد نہیں پہنچی وہاں تو لوگ بھی بہت سارے اس مڈ کے نیچے ہوں گے اور بڑا خاصا نقصان ہوا ہے یہاں پر. تو اگر 7-8 فٹ پانی ہم دیکھیں کہ یہ آیا ہے تو اس کے بعد کی تو یہ تباہی ہے نا. یہ دیکھیں نا کہ ایک سطح بنی ہوئی ہے, مٹی کی ایک سطح ہے جو اونچا کر چکی ہے زمین کو. اور یہاں پر جو مناظر دیکھ رہے ہیں وہ کافی دردناک ہے. آپ موجود ہیں وہاں پر اسمار, اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمارے ناظرین تک یہ ساری تفصیلات پہنچا رہے ہیں, نہ صرف اپنے فوٹوگرافی کے ذریعے بلکہ اس وقت آپ چونکہ وہاں پر موجود ہیں اور ہاتھ بٹانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ کچھ لوگوں تک تو کھانا بھی نہیں پہنچ پا رہا ہے, اس کا ذکر بھی کر رہے تھے. جی, اصل میں ایسے ہوا ہے کہ جو مین روڈ ہے پیر بابا کی, اس روڈ پہ بہت سارے لوگ جانا شروع ہو گئے. اس کے لیفٹ سائڈ پہ جو آبادی ہے جو بالکل پانی کے ساتھ کی آبادی تھی, پانی کا لیول ریز ہوا تو ان آبادی کو تو بھاگنے کا صرف موقع ملا. اس میں سے بھی ڈیتھس ہوئی ہیں بچوں کی. اور ہمیں اگر لیفٹ سائڈ پہ میں گیا تھا تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہاں سے بھی کوئی 5-6 باڈیز نکلی ہیں. مطلب اگر اس سے ہم بات کریں تو 3-4 کلومیٹر اوپر وہ گاؤں ہے یا 2 کلومیٹر اوپر, وہاں سے نیچے یہاں تک ڈیڈ باڈیز آئی ہیں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہاں پہ جب لوگ اوپر سے گاڑیوں پہ لے کے جائے تھے تو اس جگہ پہ ڈبرس تھا, اس جگہ پہ کیچڑ تھا. تو اس جگہ کے اس خاندان کے ان گھروں کے لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملا. تو میں جب انہیں 2-3 دن پہلے ملا تو اس وقت کہا کہ جی آپ لوگ پہلے ہیں کہ جن سے ہم کھانا لے رہے ہیں, جن سے ہم پانی پی رہے ہیں, باقی سارا اوپر جا رہا ہے. اب ہمیں یہ چیز میک شیور کرنی ہوگی کہ ایک جگہ پہ 10 دفعہ یا 8 دفعہ چیزیں نہ جائیں. باقی آس پاس جس جگہ پہ پانی کا فلو تھا اس کے رائٹ لیفٹ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ بچ گئے ہیں کم سے کم وہ بھوک سے نہ مر جائیں, ان تک کھانا اور امداد برابر پہنچی چاہیے. کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے. بہت شکریہ. اسمار حسین بلوچ میں بات کر رہے تھے اور مناظر دکھا رہے تھے اس وقت تباہی کے. کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدرتی آفات سے محفوظ رکھے اور جو اس میں مبتلا ہیں ان کے لیے آسانیاں کرے. بھی ہم بریک پر جائیں گے.